آپ کے پینے کے لیے کوئی چیز لائی گئی، آپ نے خود پی اور اب دوسروں کو دینا چاہیے، تو ظاہر ہے اصولاً دائیں طرف سے شروع کرنا. جب آپ نے دائیں طرف دیکھا تو ایک بچہ بیٹھا ہوا، غلام لڑکا بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے، اور بائیں طرف بڑے بڑے بزرگ حضرت ابوبکر، حضرت عمر بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین اخلاق دیکھیے. ایک لڑکے سے پوچھتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی، آپ جو چاہیں کریں، کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اعتراض کر نہیں سکتا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اتأذن لی، تم مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہارا حصہ یا تمہارا حق کسی اور کو دے دوں، اس طرف دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ملنے والی چیز پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، اس معاملے میں حق نہیں چھوڑ سکتا. اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ کتنا سمجھدار ہے، کیا سوچتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کے ہاتھ سے لینے والی چیز ہے، آپ کی دی ہوئی چیز میں اس کو کسی اور کو دینے دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں ہی لوں گا. آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی تو موجود نہیں، نہ ہی آپ کوئی کھانے کی چیز ہمیں اس طرح دے سکتے ہیں، لیکن قرآن و سنت تو آپ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے نا. ہم کہتے ہیں اچھا تم پڑھ لو، تم مجھے بخش دینا، تم پڑھ لو مجھے دے دینا. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو ہم کہیں پیارے اللہ کا کلام، پیارے رسول کی باتیں، میں سب سے پہلے کیوں نہ لوں ان کو، پہلے میں ان کو لے لوں، بعد میں دوسری چیزیں لیتا رہوں گا، سب سے پہلے اس طرف میں آؤں. ہم کیا کہتے ہیں، وہ بچے سب کچھ پڑھ لینا ایک دفعہ، قابل بن جائے، پھر ان کو شادی سے پہلے وہ کورس بھی کرا دیں گے اور قرآن بھی پڑھا دیں گے، اور جب تک ان کے دماغ اتنے خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہم روئیں تڑپیں بھی تو ہمارے ہاتھ نہیں آتے. تو جب وہ دین دیا ہی نہیں، ہم نے ان کو دین کی محبت دی نہیں، تو پھر ہم نے ان کو کس کمپٹیشن میں ڈالا ہوا ہے؟ ان کے مائنڈ میں ہم نے کیا ڈالا ہوا ہے؟ کس چیز میں کمپیٹ کرنا ہے؟ صرف دنیا میں. آخرت نہیں دی ہم نے اپنے بچوں کو، آخرت کی سوچ ہی نہیں دی. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، ہم ان کو زور زبردستی ڈانٹ ڈپٹ کے جھاڑ پیٹ کے یہ تو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن ان کو نہ ریزن بتاتے ہیں، نہ پیارے طریقے سے ان کو آخرت کا شوق دلاتے. ان کو کیا دلائیں؟ اپنی زندگی میں کوئی نہیں. ہم نمونہ ہے نا، وہ صرف ہماری تقریروں سے تو نہیں سیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھیں گے نا کہ ہمارے دل میں ہرس کس کی ہے؟ دنیا کی. جب وہ ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے مرے چلے جا رہے ہیں، وہ آخرت کی بات کیوں سوچیں گے؟ وہ کہاں سے جذبے لیں گے آخرت کے لیے؟ تو عبداللہ بن عباس کیوں اتنے حریص ہیں کہ نہیں یہ میں ہی لوں گا آپ سے. اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح پھر انہوں نے آپ سے قرآن کا علم اور دین کا علم لیا، اور کس طرح وہ حبر الامہ بنے، اور کس طرح انہوں نے علم کی خدمت کی، اور کس طرح اس قرآن کو پھیلایا. جانتے ہیں آپ، بڑے بڑے بزرگ حضرات اس طرح نہ پھیلا سکے اس قرآن کو جس طرح عبداللہ بن عباس نے پھیلایا. یہ ہرس تھی ان کی اس چیز کی جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ملنے والی تھی. ہمارے لیے بھی میدان کھلا ہے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے اوپر. ایک روز میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنا قرآن پاک لاؤ نا، پڑھتے ہیں. کہنے لگا میں ذرا ہوم ورک کر لوں. میں نے کہا ہوم ورک ہو جائے گا، مجھے یہ بتاؤ یہ تمہاری کتاب ہو ہوم ورک کی اور یہ قرآن پاک ہو، اوپر کس کو رکھو گے؟ اللہ قرآن پاک کو رکھوں گا. میں نے کہا پہلے قرآن پڑھتے ہیں، جاؤ قرآن لے کر آؤ. کیونکہ ہم بچوں کو قرآن بھی کس وقت پڑھانا چاہتے ہیں؟ سارے بہترین ٹائم دنیا کی تعلیم کے لیے. اور جب ان کو کوئی دماغ کام نہ کرے پھر کہتے ہیں اچھا قرآن بھی پڑھ لو. میں نے اس کو کہا کہ کورس کی کتاب اوپر رکھو گے اس کے یا قرآن کو کورس کے اوپر رکھو گے؟ تو اس کو بات سمجھ آ گئی، یعنی اس کو رکھوں گا تو پھر اس کو پہلے اس کو پڑھنا ہے. اس لیے امت مسلمہ میں پہلے بچوں کا سلیبس قرآن ہوتا تھا، اس کے بعد کسی اور طرف جاتے تھے. آج ہمارے سلیبس کچھ اور ہو گئے. اس کی طرف اس وقت جائیں گے جب دنیا سے فارغ ہو جائیں گے، اور وہ صرف قبر میں جا کر ہی ہوں گے فارغ. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کوئی فارغ نہیں ہو سکتا. تو بات ہے ترجیح کیا ہے، ہماری پرائرٹی کیا ہے، پریفرنس کیا ہے، ہمارے لیے اہم کیا ہے. یہ چھوٹی سی دنیا جو آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر برابر نہیں، یا وہ بڑی جنت کہ جس کی وسعت زمین و آسمان برابر ہے. یہ ہر ایک کو اللہ نے عقل اور دماغ دیا. خود سوچیے اور فیصلہ کیجیے. دنیا کے لیے بھی کام کیجیے، لیکن اتنا جتنا اس میں رہنا ہے آپ نے، جتنے دن کے لیے یہ چاہیے آپ کو. اور آخرت کے لیے بھی تڑپیے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے. اللہ تعالی ہمیں
یہ بیلنس قائم کرنا سکھا دے اور اعتدال کی زندگی دے کہ ہم نہ دنیا سے غافل ہوں اور نہ اپنی آخرت کو بھولیں.